اچھا، اب آج کا جو قول بیان کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس یہ 5 چیزیں نہ ہوں، اگر یہ 5 چیزیں نہ ہوں تو وہ زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یعنی اگر ہم اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں تو وہ زندگی کی جو لذت ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا، زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یعنی 5 چیزیں ہوں تو انسان زندگی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کے پاس ہو تو انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، اچھا کر سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب سوال یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ کون سی 5 چیزیں بیان کی کہ جس سے جو 5 چیزیں ہوں تو انسان اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یعنی دیکھیں ہوتا کیا ہے، اب میں عام طور پہ مختلف مثلا عام انسان ہے، بہت اچھا ہے، پیسے والا بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن اس پیسے سے اسے ہو سکتا ہے کہ فائدہ اٹھانا نہ آتا ہو، یا ایک دفعہ یہ ہے کہ اس کا پیسہ ہی نہیں ہے. 2 الگ الگ چیزیں. دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے کہا اگر جس کے پاس 5 چیزیں نہ وہ زندگی سے فائدہ یعنی زندگی سے لذت نہیں اٹھا سکتا، زندگی سے اپنی زندگی کو شاید بنا نہیں سکتا. یوں کریے زندگی کو بنانے کے لیے یہ 5 چیزیں امام حسین علیہ السلام بیان کی. اب دیکھیں وہ کون سی 5 چیزیں. نمبر 1 پہلی چیز ہے عقل. پہلی کیا چیز ہے؟ عقل. عقل نہیں، عقل. ہاں عقل. چلے بالا وہ تلفظ کا مسئلہ اس کو چھوڑ دیں. عقل ٹھیک ہے. تو اب یہ چیز ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی. اب بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ عقل ہونے کے باوجود بھی اس کو استعمال نہیں کر پاتے. یعنی یہ تو امام نے فرمایا کہ پہلی چیز انسان کے پاس عقل ہے کہ جس کی بنا پر وہ زندگی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب اللہ نے پیسہ دیا، دولت دی، عزت بھی دی، لیکن عقل جیسی چیز اگر ہے اللہ نے تو دی ہے، لیکن اس سے اس کو استفادہ کرنا آنا چاہیے، اس سے اس کو فائدہ اٹھانا آنا چاہیے. آپ کو یہ تو ہم کہہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اس کو عقل نہیں دی. اللہ نے عقل تو سب کو دی، اس کے استعمال کے اوپر بات ہے. تو یہ امام فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس عقل ہے، یعنی وہ 5 چیزوں میں پہلی چیز عقل ہے. میں بھی آپ کے سامنے 5 چیزیں نقل کر رہا ہوں، بیان کروں گا. پھر آج ایک اور موضوع شروع کریں گے اسی موضوع سے کہ عقل مند کسے کہتے ہیں. یہ موضوع بنتا ہے جب عقل کی بات آتی ہے تو یہ موضوع بنتا ہے. اور خود کتاب میں بھی یہ موضوع اسی عنوان سے موجود ہے. بعض کتابوں میں جو روایات مجھے سے بیان کرنی ہے، آج ہو سکتا ہے بیشتر واقعات شاید کم آئے، روایت زیادہ آ جائیں گے. کوشش کروں گا کہ بیچ میں واقعات بھی آ جائیں تو بہتر ہے. تو پہلی چیز ہے عقل کہ جس سے انسان لذت اٹھا سکتا ہے، یعنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، زندگی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. نمبر 1 ہے عقل. نمبر 2 ہے دین. نمبر 2 کیا ہے؟ دین. نمبر 3 ہے ادب اور تربیت. 3 ہے ادب اور تربیت. نمبر 4 ہے شرم و حیا. اور نمبر 5 ہے اچھا اخلاق. یعنی یہ کہیے کہ 5 چیزیں امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ اگر انسان ان 5 چیزوں اگر نہیں ہے تو زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس کا مطلب اس کو اپوزٹ کریں کہ انسان اگر زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو ان 5 چیزوں کو استعمال کرے گا. یہ 5 چیزیں ہونی چاہیے اس کے پاس، تو وہ اپنی زندگی کو بہتر کرے گا، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے کرے گا، اچھے طریقے سے زندگی بسر کرے گا. تو اب پہلی چیز کیا تھی؟ عقل. اب آئیے یہیں سے ہم ایک موضوع شروع کرتے ہیں. باقی اقوال بھی امام حسین کے آ جائیں گے بعد میں، لیکن جلدی میں بیان کروں گا کہ عقل مند کسے کہتے ہیں. اچھا اب ہماری عرفی مثال میں اگر ہم دیکھیں تو ہم عقل مند کسے کہتے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کچھ بہتر بات کہیے. اور ہر کام ایک سوچ اور فکر کے ساتھ کرتا ہوں، ہدف کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور پہلے سوچے پھر بولے. یہ تو بہت پرانا جواب ہے. سر آپ نے کسے کہتے ہیں؟ یہ تو وہ تو ٹھیک ہے. یہ تو اس سے کہتے ہیں سر کہ جو انسان کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے کے جائے، ہاں، رحمان کی عبادت کی طرف لے کے جائے اور اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق. یہ تو وہ سب جواب آپ نے وہ دیے جو ماشاءاللہ آپ مدرسے میں پڑھ نہیں ہیں.
4-5 سال سے میرا خیال ہے یہاں پر ہیں. تو یہ سب جواب، یہ وہی جواب ہیں سارے. جب کوئی مسئلہ پیش آئے ہیں؟ زندگی میں، صحیح اور غلط کی پہچان. ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور جب کوئی زندگی میں مسئلہ پیش آئے تو اس کو بہت عقل صحیح طریقے سے ہینڈل کرے. ٹھیک ہے چلیں، یہ تو وہ سب باتیں میں عرض کر رہا ہوں. آپ لوگ ماشاءاللہ کیونکہ مدرسے میں آ رہی ہیں، درس مل رہے ہیں، کئی سالوں سے مرحلے شاید مشغول ہیں. اب آپ ذرا سا ہٹ کے معاشرے کی طرف جا کے دیکھیں اس میں کیا کہتے ہیں. یہ تو مدرسے کی بات ہوگی نا. میں ایک عرفی بات ہاں 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 ٹھیک ہے چلیں. ہاں یہ بھی صحیح، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں. نہیں یہ تو مدرسے مطلب معاشرے میں اپنے ہاں آپ کو ہر چیز سے ہاں بچاتا ہوا چلے. وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں معاشرے میں ہمارے یہاں جو چیز، جو سوال شاید میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا، آپ نے جوابات تو صحیح دیے سارے، یہ جوابات وہ ہیں جو ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں عقل مند کسے کہتے ہیں کہ جو کیا کہتا ہے دنیا بناؤ، دنیا سے کیسے جو سب کو دنیا بناؤ آخرت مت بناؤ. میں دنیا کی اس بات کر رہا ہوں. آپ معاشرے میں جائیں وہ کہتے ہیں یار اپنے گھر بنا لیا، بہت اچھا کام کر لیا، یا آپ بہت عقل مند آدمی ہے. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر نہیں بنانا چاہیے. 100% یہ نہیں ہے. جب گھر بنائے اچھی بات ہے، اللہ نے دیا بنائے، لیکن یہ اصل ہدف نہیں ہے. سر جو دوسروں کے پیسوں سے اور دوسروں کی چیزوں سے بھی فائدہ اٹھائے، وہ ہاں معاشرے کے لحاظ سے، معاشرے کے ہاں لحاظ سے وہ لوگ کہتے ہیں. لیکن ہمیں کس سے کیا فائدہ ہاں حاصل ہو ہاں سکتا ہے، یہ معاشرے کے اعتبار سے، حاصل کریں. معاشرے کے اعتبار. میں اس لیے سوالات پوچھ رہے تھے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ دیکھیں معاشرہ میں ہم جب جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ ابھی آج ہی کی بات ہے، آپ ابھی حجاب کی بات کریں، معاشرے کیا کہ بیوقوف ہیں. باہر ملکوں کے اندر اگر آپ باہر، یا پاکستان کے بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں، وہاں پہ اگر آپ بات کریں تو کہیں گے یہ عقل مند نہیں ہے، عقل مند لوگ نہیں ہیں. یہ لوگ بہت پیچھے بیکورڈ لوگ ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے. انسان اپنی سوچ سے چلنا چاہیے. آج کل مزاج ہے جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے. وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہا ہے، یہ معاشرے کے اندر ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہا ہے جو دین کے بر مخالف چل رہا ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ عقل مند ہے. دنیا والے اس کو عقل مند کہتے ہیں کہ ہاں یہ عقل مند بہت اچھا ہے جو اپنی عقل کے مطابق چل رہا ہے، اور یہ دوسروں کو تو بیوقوف سمجھتا ہے، اور خود کو اپنے آپ کو بہت ہی عقل مند اور شاطر جسے ہم کہتے ہیں سمجھ رہا ہے. وہ خود بھی سمجھ رہا ہے اور لوگ بھی اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنا عقل مند ہے کہ اس نے سارا کام کتنا مرتب کیا. لیکن بعض کام اس میں ایسے ہوں گے بے عینی شریعت کے مخالف ہوں گے، لوگ اس کو عقل مند کہیں گے. میں یہ کہنا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں معاشرے میں ہمارے یہاں عقل مند کسے کہتے ہیں، یہ ایک سوال تھا. ہم ان عقل مندوں کو دیکھیں، اور پھر اب یہ جو روایت میں آپ کے سامنے صرف روایتیں پیش کروں گا مختلف. دیکھیں ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں عقل مند کسے کہتے ہیں، یہ ایک سوال ہے. ایک سوال کیا ہے کہ معاشرے کی نگاہ میں عقل مند ہم کسے کہتے ہیں کہ آپ دنیا بنائیں، اصل آخرت کی فکر نہ کریں. لوگ کہتے ہیں یہ عقل مند آدمی، دیکھو اس نے کتنا سب کچھ بنا لیا، سب کچھ کر لیا. یا بہت سی چیزیں ایسی جو شریعت کے مطابق ہے، جو اپنے عقل کی بات کرتے ہیں کہ یہ کتنا عقل مند آدمی ہے. تو اسی طرح وہ افراد جو ایک معیار معاشرے کے اندر ایک معیار ہے عقل مند ہونے کا، وہ ایک الگ معیار ہے جو مختلف. میں نے تو 1-2 مثالیں دی، اور آپ دیکھیں گے تو بہت سی اور بھی مثالیں آپ کو مل جائیں گی معاشرے میں. جب جائیں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ اپنے آپ کو کتنا عقل مند سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے. لیکن بعض باتیں، ہو سکتا ہے ساری نہیں، کچھ باتیں ان کی زندگی میں ایسی ہوں گی جو بے عین شریعت کے مخالف ہوں گی، تو لہٰذا اسے معصومین نے عقل مند نہیں کہا. اب بہت سی روایتیں، میں نے چند ایک روایت 10-12-15 روایتیں، اور یوں سمجھ لیجیے کہ 10-15 صفات یوں سمجھ لیجیے. تو دیکھیں عقل مند کسے کہتے ہیں معصومین کی نگاہ میں. نمبر 1، عقل مند وہ ہے جو تجربات سے پن اور نصیحت کو حاصل کرتا ہے. عقل مند وہ ہے جو تجربات سے نصیحت کو حاصل کرتا ہے، یہ عقل مند ہے. آپ نے دیکھا معاشرے میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں تجربات دوسرے لوگوں کے تجربات سے حاصل کرتے ہیں. زندگی کے کتنے تجربات ہیں لوگوں کی زندگی کے، کہتے ہیں دیکھو اس نے اپنی زندگی کے تجربات بیان کرتے ہیں، اور اس تجربات سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. پن نصیحت یعنی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں عقل مند آدمی. یہ عقل مند ہے کہ جو دوسروں کے یعنی اپنی زندگی میں بھی، یہ معصوم فرمایا عقل مند وہی جو تجربات سے. اچھا بعض اوقات اس میں تجربات دوسروں کے بھی آ سکتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں آپ کو کوئی بتایا کہ آپ پڑھ رہی ہیں، 5 سال پڑھا آپ نے، ایسا کام کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا وقت ضائع کر لیا کچھ ٹائم میں، آپ یہ ضائع مت کریں. ہم آپ کو ٹرکس بتا دیتے ہیں، وہ ٹپس دے دیتے ہیں 4-5 سال کے، آپ اچھی ذاکرہ بن سکتی ہیں. آپ کیوں اتنا 15-20 سال اپنا زحمت کر کے جو ہم نے پریشانی اٹھائی وہ آپ مت اٹھائیں. ہم آپ کو اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں. وہ عقل مند وہ ہوگا جو ان قسم کے تجربات سے فائدہ اٹھائے گا. کہے گا ٹھیک ہے مولانا آپ بتا دیں، فلاں شخص کوئی تجربہ کہے گا ٹھیک ہے آپ بتائیں، ہم کیوں 10 سال لگائیں، ہم 5 سال میں وہ کام کر لیں.
تو دوسروں کے تجربات سے، یعنی دوسروں کے عقل مند ہوئے کہ جو تجربات سے پند حاصل کرتا، پند یعنی نصیحت حاصل کرے کہ ہاں یار یہ کام صحیح ہے، نصیحت حاصل کرے، دیکھے بہت سے تجربات سے. اب یہ تجربات زندگی کے مختلف ہو سکتے ہیں. یعنی سوال یہ، جواب یہ کہ عقل مند وہ ہے، معصوم فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے کہ جو تجربات سے نصیحت حاصل کرے. پند اور نصیحت ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. نمبر 2، عقل مند وہ ہے، یعنی عقل مند کمال کو تلاش کرتا ہے اور جاہل مال کو تلاش کرتا ہے. اچھا، اس میں زیادہ تر روایتوں میں عقل مند کا تقابل جاہل سے کیا گیا ہے. عقل مند کے مقابلے میں کون ہے؟ جاہل ہے. تو اب بعض روایتوں میں آئے گا کہ عقل مند کیا کرتا ہے اور جاہل کیا کرتا ہے. عقل مند وہ ہے، معصوم فرماتے ہیں عقل مند وہ کون ہے؟ کمال کو تلاش کرتا ہے، کمال کے پیچھے بھاگتا ہے. وہ کہتا ہے کمال. اب دیکھیں خود ایک بحث ہے کہ کمال پھر مولانا کیا ہے، وہ سوال آئے گا ہر چیز میں. یعنی جس چیز کو اب وہ یعنی کمال کیا ہے، یعنی اب کمال روحانی طریقے سے حاصل ہوتی ہے کہ انسان کسی کمال تک پہنچتا ہے، کسی اچھی چیز تک پہنچتا ہے. یعنی وہ جس چیز کو وہ اچھا سمجھتا ہے، جس کو وہ کمال سمجھتا ہے. یعنی پہلے مثالیں گزر چکی، میں نے شروع کے درسوں میں یہ مثالیں دی تھیں کہ کمال امیر المومنین کی روایت تھی کہ چھ چیزوں سے انسان کمال کو حاصل کرتا ہے. پھر کمال کیا ہے کہ اس میں کچھ واقعات بیان کیے تھے کہ انسان روحانی طریقے سے جن چیزوں پہنچتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کمال ہے. اب یہ کہ عقل مند کیا کرتا ہے؟ کمال کو تلاش کرتا ہے اور جاہل مال تلاش کرتا ہے. عقل مند وہ ہے جو اپنے کام یعنی اپنے امور، یعنی اس کا جو اپنا کام ہوتا ہے اس کی خود حفاظت کرتا ہے. کام یعنی امور یعنی اپنے کام کی خود حفاظت کرتا ہے، یعنی اپنے کام کی خود. عقل مند وہ ہے جو اپنے کام کی خود حفاظت کرتا ہے. 4، عقل مند وہ ہے کہ جس کا قول اس کے فعل کی تصدیق کرتا ہے. عقل مند کون ہے؟ قول تصدیق کرتا. یعنی دیکھیں یہ بہت واضح، ہم کہتے بہت کچھ ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. تو جس کا قول جس کے فعل کی تصدیق نہیں کرے وہ عقل مند نہیں ہے. امام نے فرمایا، معصوم نے، عقل مند وہی ہے جس کا قول اس کے فعل کی تصدیق کرے. جو انسان کہتا ہے انسان اس پر عمل بھی کرے تو ہی فائدہ مند بات ہے، تو ہی وہ عقل مند کہلائے گا. یہ دیکھیں یہ معیارات ہیں معصوم کی نگاہ میں. عقل مند کسے کہتے ہیں؟ پھر عقل مند وہ ہے کہ جب بھی اسے معرفت حاصل ہو جائے وہیں پر رک جاتا ہے. یعنی اگر اسے کسی چیز کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ ہاں اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، رسول کی معرفت حاصل ہو گئی، امیر المومنین کی معرفت حاصل ہو گئی، اور بھی معرفت جسے معرفت کہتے ہیں کہ جسے معرفت حاصل ہو جائے پھر وہ وہیں پر رک جاتا ہے، اسے کہتے ہیں عقل مند. پھر اس کے بعد عقل مند وہ جو اپنی زبان پر قابو رکھے. پہلے بھی گفتگو آ چکی ہے زبان کے متعلق. دیکھیے عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان پر قابو رکھا ہے. پھر عقل مند وہ ہے کہ جو اس چیز سے جسے زہد اختیار ہوتا ہے. عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو اس چیز سے زہد اختیار کرے، یعنی زہد اختیار کرتا ہے جس کی طرف جاہل رغبت اختیار کرتا ہے. یعنی خلاصہ کیا ہے کہ عقل مند اس چیز سے زہد اختیار کرتا ہے، اس چیز سے زہد اختیار کرتا ہے جس چیز کی طرف جاہل کی رغبت ہوتی ہے. یعنی شاید یوں کہہ لیجیے کہ جس چیز کی طرف جاہل جاتا ہے عقل مند نہیں جاتا، اس سے زہد اختیار کرتا. زہد یعنی وہی پرہیزگاری. یعنی عقل مند وہ شخص ہے کہ جو چیزیں دیکھتا ہے کہ اگر یہ جاہل جس چیز طرف جاتا ہے عقل مند اس کی طرف نہیں جاتا، زہد اختیار کرتا ہے. یعنی اس چیز سے زہد اختیار کرتا ہے، اس چیز سے پرہیز کرتا ہے. یعنی زہد یعنی پرہیزگار کو کہتا ہے نا، گناہوں سے بچنا. زاہد آدمی ہے کہ برائیوں سے بچتا ہے، زہد ہے. اور جاہل کیا کرتا ہے؟ اسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، اسی چیز سے رغبت پیدا کرتا ہے. عقل مند وہ ہے کہ جب اس سے علم حاصل ہو جائے تو اس پر عمل کرتا ہے، اور جب عمل کرتا ہے تو خالصتاً عمل کرتا ہے. عقل مند وہ ہے جو علم حاصل ہو جائے، علم حاصل کرتا ہے، اور یہ علم حاصل کرنے کے بعد اس پہ عمل کرتا ہے، اور اس کا یہ عمل اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے. پھر عقل مند وہ ہے کہ وہ صرف ضرورت کے مطابق یا ضرورت کے وقت یا دلیل یا حجت کے ساتھ بات کرتا ہے، اور اپنی آخرت کو سدھارنے میں مصروف رہتا ہے. 2 چیزیں اس روایت میں بیان کی، وضاحت کر دوں. عقل مند کون ہے؟
عقل مند وہ ہے کہ جو ضرورت کے مطابق یا ضرورت کے وقت دلیل یا حجت کے ساتھ بات کرتا ہے. یعنی عقل مند کی نشانی کیا بیان کی؟ ضرورت کے وقت ایک یا دلیل سے بات کرے گا, حجت سے بات کرے گا. یعنی اگر آپ کوئی کسی سے بات کر رہی ہیں, کسی کے ساتھ کوئی بحث ہو رہی ہے, تو اس کی دلیل کیا؟ اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو یہ کہیں گے ہاں یہ عقل مند ہے جو دلیل سے بات کر رہا ہے, یا ضرورت کے تحت بول رہا, بغیر ضرورت کے نہیں. بہت سے افراد ہوتے ہیں بغیر ضرورت کے گفتگو کرتے ہیں, نہیں. عقل مند کی پہلی نشانی بتائی ضرورت کے مطابق. یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے. اگر میں ایک جملہ یہ کہہ دوں, اگر ہم اپنے معاشرے میں, گھر میں آپ دیکھیں, اگر ضرورت کے مطابق بولیں گے تو مسئلہ ہے, غیر ضرورت بولیں گے آپ دیکھیے کہ وہاں فساد و جھگڑا شروع ہو جائے گا بعض اوقات. تو کوشش کیا کرے انسان ضرورت کے مطابق بات کرے. یہ عقل مند کی نشانی میں آیا کہ عقل مند کیا کون ہے کہ جو پہلا ضرورت کے مطابق بولے گا ایک, پھر دلیل حجت سے بات کرے گا. اور تیسری صفت کیا کہہ لیں اس روایت میں کہ وہ اپنی آخرت کو سدھارنے میں مشغول رہے گا, مصروف رہے گا. کیا کہا میرا عقل مند وہ جو آخرت کو بنائے گا, وہ ہر وقت آخرت کے پیچھے لگا رہے گا کہ آخرت جتنی بہتر ہو سکے میں بہتر کروں. یعنی ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے لوگ شاید اس کو کہیں کہ بھائی تم تو اس چیز کی طرف جا رہے ہو جس کا پتہ ہی نہیں ہے, لیکن کیا ہے عقل مند کی نشانی کیا ہے؟ اس روایت میں 3 نشانیاں معصوم نے بیان فرمائی کہ آخرت میں مصروف رہے گا, اپنی آخرت میں کہے گا بس آخرت کے لیے کام کرو. بہت سے لوگ ہیں نا, آپ دیکھیں کچھ کام کہتے ہیں مولانا ثواب تو ملے گا نا, ہمیں کہاں ثواب ملے گا. ہیں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں, اگر ان سے کہیں کہ بلا یہ کام کریں, کام کرتے ہیں, کہتے ہیں مولانا ثواب ملے گا. میں کہا بالکل ملے گا, تو بس اب کریں. کیوں؟ آخرت کی فکر ہے کہ یہ ثواب ہمیں آخرت میں ملے. کام ہے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر ہوتا ہے تو وہ کیونکہ وہ آخرت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو لہٰذا اس میں بیان فرمایا عقل مند وہ ہے جو آخرت کو. پھر 10واں, عقل مند اپنی زبان کو غیبت سے روکتا ہے, بچاتا ہے. 11, عقل مند وہ ہے جو اپنے عمل پر بھروسہ کرے, اور جاہل وہ جو اپنی آرزوؤں پر بھروسہ کرتا ہے. یہ آرزو کیا ہوتی ہے؟ خواہشات. کوئی اس کی مثال دے جو روایتوں میں ہے نا کہ انسان اپنی آرزو خواہشات, صحیح ہے, لیکن کوئی اس کی مثال دے. مثلا ہاں بڑی گاڑی, بڑا گھر, ہاں بہت سارے نوکر, ہاں یہ آرزو ہے. ہاں یہ پرفیکٹ یہی ہے کہ آرزو یہی ہے کہ بڑا گھر, ہر چیز. جی یہ ریپیٹ کرے. عقل مند وہ ہے جو اپنے عمل پر بھروسہ کرے, اور جاہل وہ ہے جو اپنی آرزوؤں پر بھروسہ کرتا ہے. اب جیسے آرزو کی انہوں نے مثال دی, یہ میں نے خاص بات چھیڑی ہے, گفتگو اس لیے کی کہ اس میں آئے گا, بہت روایتوں میں یہ آیا کہ انسان اپنے آرزوؤں کو کم کرے. ابھی آئے گا اور بھی آئے گا. اچھا آرزو کی میں نے مثال دی, کیا مثال ہے آرزو کی؟ بڑا گھر ہو, نوکر چاکر ہوں, بڑی گاڑیاں ہوں, سب کچھ بڑا ہو, بے جا خواہشات, جس کا آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دنیا کے اندر. لیکن اگر یہ خواہش آخرت کے لیے بھی ہو تو اچھا, اس کے لیے پھر دنیا میں عمل کرنا پڑے گا. اس کے لیے دنیا میں تو وہ آسائشیں اگر ہمیں مل گئی تو آخرت کے لیے نہیں ہے. ہاں اچھا, اب میں نے اس دیکھیں خواہشات جیسا آپ نے کہا کہ لمبے انسان آرزو رکھے. اب اس پہ ایک بہت دلچسپ واقعہ بھی ہے. حجاج ابن یوسف کے زمانے کا واقعہ ہے. حجاج ابن یوسف ایک دفعہ یہ بادشاہ تھا, ایک دفعہ یہ عام لباس میں کہنے لگا میں عام لباس میں ذرا جا کے دیکھوں کہ میری رعایا جو ہے, جو میرے ملک کے افراد ہیں, میں دیکھوں ذرا یہ کیا ان کے نظریات کیا آپس میں, کبھی ان کی گفتگو سنو. جیسے ہوتا ہے نا انسان اپنے آپ کو پہچانے نہیں کہ میں جاؤں ذرا لوگوں میں دیکھوں لوگ کیا بات کرتے ہیں ہماری متعلق, ہم بادشاہ کے متعلق کیا بات کرتے ہیں, یا اپنی ان کی گفتگو ذرا پتہ تو چلے. ایک مرتبہ یہ رات کی تاریکی میں گزرا, ایک مقام سے گزر آتا عام لباس میں. تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک دودھ والا ہے, ایک ظرف میں اس نے دودھ رکھا ہے جس میں وہ دودھ بیچتا ہے, بڑا برتن جس میں دودھ رکھا ہوتا ہے, وہ سامنے اس کے رکھا ہوا ہے اور گفتگو کر رہا ہے. کیا گفتگو کر رہا ہے؟ گفتگو یہ کر رہا ہے کہ یہ دودھ میں بیچوں گا تو مجھے جو نفع ہوگا اس سے میں جو ہے وہ مرغیاں خریدوں گا, مرغیوں کو بیچوں گا, مرغی کو بیچنے کے بعد پھر میں جو ہے وہ مرغی کا کاروبار کروں گا تو پیسہ والا جاؤں گا, تو پھر میں اور بکریاں خریدوں گا تو اس کا کاروبار کروں گا, اس سے کاروبار کروں گا تو پھر میں بھینسیں خریدوں گا. اب اپنے خیال میں سارا کیا پلان بنا رہا ہے کہ میں یہ کر لوں گا, میں اتنا کاروبار, میرا کاروبار اتنا بڑا ہو جائے گا, اتنا وسیع ہو جائے گا, اب میں دولت مند بن جاؤں گا, پھر میں کیا کروں گا دولت مند بن کے. اب سوچیے
کہا میں جب دولت مند بن جاؤں گا ہیں نہیں آگے سنیں کیا جب دولت مند بن جاؤں گا تو کہا کہ میں حجاج کی بیٹی کے لیے رشتہ دوں گا حجاج کو. ہاں اور کہنے لگا اب یہ سوچ رہا ہے اب جب کہ حجاج سن رہا ہے ساری باتیں, حجاج سن رہا ہے, وہ تو سن رہا ہے, تو اس نے کہا کہ دودھ والا آپ خیال میں اپنے آرزو دیکھوں کیا کرتا ہے. کہنے لگا جب میں پیسے والا ہو جاؤں گا دولت مند ہو جاؤں گا تو میں جب میرے پاس دولت آ جائے گی تو پھر حجاج تو بادشاہ اس کے دولت, تو کیا میں حجاج کی بیٹی کے لیے رشتہ دوں گا اور حجاج اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کرے گا, اور جب حجاج کی بیٹی جب شادی میری ہو جائے گی اور جب وہ میری بیوی بن جائے گی, جب وہ میرا کہنا نہیں مانے گی تو میں اسے لات ماروں گا. اور لات ماری اس نے, برتن رکھا ہوا تھا دودھ کا وہ گر گیا. اسے کہتے ہیں لمبی لمبی آرزو, شیخ چلی ٹائم. یہ ہے انسان. اب حجاج نے جو سنا, حجاج نے سننے کے بعد کیا کیا, اس کو گرفتار کیا اور اس کو کوڑے لگا کہ تم میرا یہ خیال, میری بیٹی سے شادی کرنے کا پلان تمہارے دن میں لگا, اس کو کوڑے, اور اس کو کوڑے لگائے. تو خیر یہ ہے دنیاوی بادشاہ. یعنی آپ ایک اگر کہنا چاہیں پیغام دے سکتے ہیں کہ دنیاوی بادشاہ وہ ہوتے ہیں کہ جو اگر گناہ نہ کرے تب بھی سزا دیتے ہیں, لیکن آل محمد وہ ہیں کہ اگر آپ نے جب تک کوئی گناہ نہیں کیا تو سزا نہیں دیتے, گناہ کرنے کے بعد بھی معاف کر دو. تو گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ بھی معاف کرتا ہے, آل محمد بھی کہتے ہیں کہ توبہ کر لو تو معاف. ہاں تو یہ دیکھیں یہ ہے لمبی لمبی آرزوؤں کا نتیجہ. اسے کہتے ہیں آرزو, جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہے. یہ اچھا یہ آپ یہ سمجھیں ہمارے معاشرے میں نہیں ایسا, بالکل ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی آرزو الگ الگ ہے, سوچ الگ الگ ہے. ہم جس ماحول میں زندگی بسر کرتے ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے لڑکیوں کی سوچ اور ہو, لڑکوں کی سوچ اور ہو, کاروبار والوں کی سوچ اور ہو. ہر آدمی اپنے جو طبقے سے جو ظاہر جس کا جو طبقہ ہے, جس کا جو شعبہ ہے, ڈپارٹمنٹ ہے, ہو سکتا ہے اس حساب سے سوچتا ہو کہ میں یہ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا, یہ کر لوں گا. تو اس کی سختی سے منع ہے روایت میں کہ انسان لمبی لمبی آرزو نہیں کرے, اور امیر المومنین کی بھی ایک روایت ہے. خیر تو ہم اس روایت کو پہلے چند چیزیں, کتنی چیزیں ہو گئیں اب تک؟ 11. عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے عمل پر بھروسہ کرتا ہے, اور جاہل وہ ہے جو اپنی آرزوؤں پر بھروسہ کرتا ہے. پھر آئیے عقل مند اپنے عمل کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور اپنی آرزوؤں کو کوتاہ کرتا ہے, یعنی کم کرتا ہے. دیکھیے عقل مند کا معیار معصوم بتا رہا. عقل مند کون ہے؟ وہ جو اپنے عمل کے لیے کوشش کرتا ہے. آپ دیکھیے بار بار روایتوں میں مسلسل آپ دیکھیے گا عمل پہ بات آئی ہے کہ جب تک انسان عمل کو انجام نہیں دے گا جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. صرف زبانی کہہ دینا مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں جب تک انسان عمل کی بات, معصوم علیہ السلام نے عمل کی بات کی ہے. عقل مند وہ ہے وہ اپنے عمل کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور اپنی آرزوؤں کو کوتاہ کرتا ہے. دیکھیں یہاں پر بھی آ گیا آرزو. آرزو کوتاہ یعنی کم کرتا ہے. یہ فارسی کا لفظ ہے کوتاہ, یعنی کم کرتا ہے. اور وہاں پہ کیا تھا؟ جو اپنی آرزوؤں پر بھروسہ کرے. جاہل اپنی آرزوؤں پر بھروسہ کرتا ہے, اور یہاں پر یہ. پھر عقل مند اپنے نفس سے واجب شدہ چیزوں کا تقاضا کرتا ہے. اب اس کو توجہ سے سنیے گا. دیکھیں عقل مند کون ہوتا ہے؟ کہ جو اپنے نفس سے واجب چیزوں کا تقاضا کرتا ہے کہ جو چیز مجھ پہ واجب ہے, میں اپنے نفس کہتا ہے یہ چیزیں تمہیں انجام دینی ہے. یعنی عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس سے ان چیزوں کا تقاضا کرتا ہے جو اس پر واجب ہے. یعنی میں اپنے نفس سے کہوں مجھے نماز پڑھنا ہے, میں اپنے نفس سے کہوں کہ مجھے روزہ رکھنا ہے. یعنی انسان ویسے مخاطب نہیں ہوتا. آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے نفس سے کہا, نہیں کہا, لیکن سمجھانے کے لیے کہ انسان یعنی عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس سے واجب چیزیں جو اس پہ اللہ نے واجب کی ہیں وہ اس سے تقاضا کرتا ہے. یعنی کوئی اپنے نفس سے کہتا نہیں ہے لیکن مجھے یہ کام انجام دینا ہے. پھر اس کا جملہ دوسرا جملہ ہے اور اپنے غیر سے, یعنی جو میرا غیر کوئی دوسرا انسان, کوئی دوسرا شخص, اپنے غیر سے اپنی ذات کے لیے جو اس پر واجب شدہ ہے اس پہ تقاضا نہیں کرتا. یعنی عقل مند کون ہوا؟ عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جس کو میں سمجھاؤں اپنے الفاظ میں, عقل مند شخص وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے جو اس پہ واجبات ادا کیے ہیں وہ اپنے نفس سے تقاضا کرے کہ بھائی تمہیں انجام دینا. میں یہ نہیں کہوں فلانے سے کہوں کہ بھائی تم میری نماز پڑھ دے, فلانے سے کہوں میں تو میرے روزے رکھ دے, فلانے سے کہوں تو جا کے میری جگہ حج کر دے. نہیں, خود کرتے ہیں. عقل مند شخص جو ہے وہ اللہ نے جو چیزیں اس پہ واجب قرار دی ہیں وہ اپنے نفس سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ بھائی یہ کام تمہیں خود کرنے ہیں, غیر سے تقاضا نہیں کرتا کہ کام تم انجام دو. یہ عقل مند کی نشان. پھر اس کے بعد عقل مند میں کتنے ہو گئے؟ 13. 14واں عقل مند کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھتا. بس 14 معصوم ہے لہذا 14 بیان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے.
کہ عقلمند کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھتا. کسی چیز کو عقلمند کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. یہ 14 ہم نے عقلمندوں کی نشانی بیان کی کہ عقلمند کسے کہتے ہیں. معصوم کی نگاہ میں مختلف معصوموں کی روایتیں, میں نے ہر معصوم کا نام نہیں لیا, صرف آپ کے سامنے وہ روایتیں پیش کر دی کہ یہ عقلمند اسے کہتے ہیں, تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے معصوم ائمہ کی نگاہ میں. اور بھی بہت ساری ہیں, میں نے صرف 14 بیان کیے ہیں, جو اگرچہ ہمارا موضوع نہیں تھا, لیکن بیچ میں عقل کے اعتبار سے آیا تو میں نے کہا کم از کم اس کو میں بیان کر دوں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو روایت میں نے بیان کی اس میں 5 چیزیں. پہلی چیز تھی عقل, دوسری چیز کیا تھی دین, تیسری چیز کیا تھی ادب و تربیت. آئیے ادب و تربیت کے اعتبار سے بیان کرتے. دین کے اعتبار سے دیکھیں میں بیان کر چکا ہوں پہلے. امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت میں نے پیش کی تھی جس میں میں نے دیکھیے ادب یعنی تربیت, اس کو ساتھ لکھا جاتا ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں نا بعض بچے آتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اگر بچہ بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے, ادب سے ملتا ہے, تو ہم کہتے ہیں اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے. یعنی ادب تربیت کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے. یعنی ادب یعنی تربیت, یعنی معصوم فرما رہے ہیں 5 چیزیں. تربیت انسان کی اچھی ہونی چاہیے, ادب اچھا ہو. اب آئیے اسی کو میں بیان کرتا ہوں. یعنی ایک روایت کو تھوڑا تھوڑا ہم نے بیان کر رہے ہیں. ادب امام فرماتے ہیں کہ انسان کا کمال ہے. ادب انسان کا کمال, یعنی تربیت اگر اچھی ہے تو یہ انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے. آپ دیکھیں اگر بچوں کی تربیت اچھی ہوگی, بچوں کو ادب صحیح سکھائیں گے, اچھا ادب سکھائیں گے, تہذیب صحیح ہوگی, تو ہم کیا کہتے ہیں یہ کمال تک پہنچے گا. اور وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو شروع سے ہی آپ دیکھیں آہستہ آہستہ جن کی تربیت اچھی ہوتی ہے, جن کو تہذیب ہوتی ہے, ادب ہوتا ہے, تو وہ پھر آہستہ آہستہ اس کمال کی منزل تک پہنچتے ہیں. امام فرماتے ہیں انسان کا کمال, ادب انسان کا کمال ہے. پھر فرماتے ہیں حضرت علیہ السلام کی روایت ہے, اے مومن یہ علم و ادب تیری جان کی قیمت ہے. یہ علم و ادب تیری جان کی قیمت ہے, لہذا اس کے حصول کے لیے کوشش کر, کیونکہ تیرے علم اور ادب میں جس قدر اضافہ ہوگا, جس قدر بھی اضافہ ہوگا اتنا ہی تیری قدر و قیمت میں اضافہ. جی دوبارہ بول دیتے ہیں. اے مومن فرماتے ہیں یہ علم و ادب تیری جان کی قیمت ہے, لہذا اس کے حصول کے لیے کوشش کرو, اس کو حاصل کرو, کیونکہ تیرے علم و ادب میں جس قدر بھی اضافہ ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اتنا ہی تیری قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا. بہت آسان ہے. یعنی انسان جتنا علم حاصل کرے گا, جتنی امام فرماتے ہیں یہی تمہاری قیمت ہے, اور جتنا انسان علم حاصل کرے گا جتنا انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا, اور اتنا ہی انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا. اب حضرت علی علیہ السلام کی ایک اور روایت, امیر فرماتے ہیں 3 چیزوں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. 3 چیزوں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. نمبر 1 اچھا ادب, نمبر 2 شک سے دوری, نمبر 3 حرام کاموں سے بچنا. اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی وہی چیز آ گئی. امام فرماتے ہیں 3 چیزوں سے بڑھ کر نہیں ہے, اچھا ادب, شک سے دوری, حرام کاموں سے بچنا. ٹھیک ہے. شک ہوتا ہے نا, شکی لوگ جو ہوتے ہیں, ہاں شین کاف کہتے ہیں نا, بہت شکی ہوتے ہیں بہت سے معاملے میں. شک سے انسان شک نہ کرے, شک سے دوری. پھر اس کے بعد حضرت علیہ السلام کی ایک اور روایت اسی میں ہی کہ حضرت علی نے جب معاذ کو یمن کی طرف بھیجا, معاذ ابن جبل کو غالباً معاذ نام ہے روایت میں, کہ جب ان کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے فرمایا, اے معاذ تم ان لوگوں کو کتاب خدا کی تعلیم دو. کیا کرو؟ خدا کی. جب دیکھیں حضرت علیہ السلام جب بھیج رہے ہیں معاذ کو یمن کی طرف, اپنا نمائندہ بنا کے جب بھیجا تو کیا کہا تم ان کو خدا کی کتاب کی تعلیم دو, اور اخلاق صالحہ اچھے اخلاق کی بنیاد پر انہیں اچھا ادب سکھاؤ. اچھا ادب سکھاؤ. یہ ادب کے متعلق بہت ہی مختصر میں نے صرف 2-3 روایتیں آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ ہے 5 صورتحال جو امیر المومنین کی ایک روایت ہے, امام حسین علیہ السلام کی روایت, جس کو میں نے بہت مختصر آپ کے سامنے بیان کیا.